ڈاکٹر ناظر صاحب، لانگ مارچ کا شور شرابہ ظاہر ہے انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے ہی ہے، لیکن عمران خان نے جب آج پریس کانفرنس کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نواز شریف نہیں مانیں گے تب تک انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ان کا خدشہ جو ہے وہ درست ہے؟ بڑی حد تک میرے خیال ہے بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو شہباز شریف ہیں جو کہ نون لیگ کے ہیں، اور نون لیگ کے جو ویسے قائد ہیں وہ نواز شریف ہیں. تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر نواز شریف یہ فیصلہ کر لیں آج کہ بھئی الیکشن کروانے اور شہباز شریف سے کہیں گے جی اسمبلیاں توڑوا دو صدر کو کہہ کے، تو وہ ہو جائے گا. لیکن سوال یہی ہے کہ کیا نواز شریف یہ فیصلہ کریں گے؟ میرا خیال ہے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو اب ہوگا کیا؟ اس انتخابات کے نتیجے میں جو چیز صورتحال سامنے آئی ہے اس میں دو تین تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں. کچھ تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں اور کچھ تسلسل دیکھ رہا ہوں. تبدیلی تو ایک یہ ہے کہ دو غباروں میں ہوا بھری ہے اور دو غباروں سے ہوا نکلی ہے. سب سے پہلے تو عمران خان کے غبارے میں مزید ہوا بھر گئی ہے. اچھا، وہ اس بھرنے کی وجہ یہی ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی نشستوں پہ لڑ رہے ہیں، یہ 3-4 سے زیادہ نہیں جیت سکیں گے، لیکن بہرحال وہ 6 جیت گئے. اور خیر انہوں نے اپنا خود کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. جی، تو یہ اب تبدیلی جو آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ یہ بہرحال اس پر پابندی لگنی چاہیے کہ کوئی بھی ایک امیدوار 2 نشستوں سے زیادہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پوری ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہو گئی نا. دیکھیں، الیکشن کمیشن کام کرتا ہے، عوام ووٹ دینے جاتے ہیں، یہ عوامی ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے اور یہ لاکھوں کی نہیں کروڑوں اور اربوں کی بات ہوتی ہے. اب اتنے خرچے کے بعد اب ہونا کیا ہے؟ ان کو خود پتا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ ان کو ریزائن دینا پڑے گا باقی نشستوں سے. ایک نشست پہ یہ آلریڈی موجود ہیں تو ساری کی ساری نشستیں جائیں گی. تو اگر مرکز میں اسمبلیاں نہیں توڑی جاتی ہیں تو کیا یہ دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ اگر دوبارہ ہوں گے تو کیا پھر عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے؟ تو یہ جو میں نے پہلے ایک دفعہ بات کہی تھی کہ یہ بند گلی میں دھکیل رہے ہیں، یہ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جی میں جیت سکتا تھا، میں اتنی نشستوں پہ جیت گیا. دوسرے جو جس غبارے میں ہوا بھری ہے جو کہ اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے غیر معمولی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اب حکیم بلوچ جیتے ہیں، یہاں سے گیلانی صاحب کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی جیتے ہیں. یہ دونوں بڑی کامیابیاں ہیں اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کا ریسرجنس ہو سکتا ہے. جو لوگ بالکل رائٹ آف کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو کہ یہ اب نہیں آئے گی، اس طرح کے رائٹ آف پہلے بھی کیے گئے. 90s میں بے نظیر صاحبہ کو کہا گیا کہ یہ واپس نہیں آئیں گی، لیکن وہ ہوا. اچھا، جن کو زیادہ نقصان ہوا، جن 2 غباروں سے بالکل ہوا نکلی ہے، وہ تو ایک نون لیگ کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ نون لیگ مسلسل ہار رہی ہے. پہلے بھی ہاری، یعنی جب یہ اپوزیشن میں تھے تو جیت رہے تھے، اقتدار میں آنے کے بعد یہ متواتر الیکشنز ہار رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے اور بڑے مارجن سے ہار رہے ہیں. خانے وال میں تو میرا خیال ہے کہ 15,000 ووٹ سے ہارے ہیں، باقی بھی 10,000 ووٹ سے ہارے ہیں، اور دوسرے جے یو آئی کے قاسم ہارے ہیں. لیکن تیسرا جن کے ہارنے کا مجھے دکھ ہے وہ اے این پی کے لوگ، جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں، اپنے لوگ کمائے، شہادتیں ہیں. بلور صاحب بھی ہارے اور بڑے مارجن سے ہارے، 25,000 ووٹ سے ہارے، اور ایمل ولی بھی کوئی 10-12,000 ووٹ سے ہارے. تو یہ بڑی جو ہے نا میرے لیے تو افسوسناک بات ہے اے این پی کا اس بری طرح سے ہارنا.